فلسفہ کافر کا ہے، مشرک کا ہے، بے دین آدمی کا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، یہیں کھا لو پی لو، وقت گزار لو، موج کر لو، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک فلسفہ مسلمانوں کا ہے، اہل اسلام کا ہے، کتاب و سنت کا ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق وقت گزاریں، اعمال حسنہ جمع کریں، خیر والے کام کریں۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور وہ زندگی غیر فانی ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اچھا، انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ نقد کا قائل ہے، فوراً کا قائل ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں بالکل سامنے دکھائی دے رہی ہوں، بالکل سمجھ میں آ رہی ہوں، یہ ان کا قائل ہے، جن کے بارے میں امید دلائی جا رہی ہو، یقین دلایا جا رہا ہو، تو یہ بعض اوقات ان پر توجہ نہیں کرتا، کمزوری دکھاتا ہے، بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے اور اس کو سمجھیے گا کہ قرآن مجید انسان کی اس فطرت کو خود بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری جو اولین ترجیح ہے، تمہارا یہ خیال ہے، بھائی مہربانی کرے اس طرف جو دوست ہیں آپ ذرا خاموش، پیار سے، پیارے بھائی بولے نہیں، اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے، ادب سے جی، محبت سے، ڈانٹنا نہیں کسی کو۔ میرے عزیزو، قرآن مجید فطرت انسانی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تمہاری اولین خواہش دنیا کی زندگی ہے، لیکن یاد رکھنا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تمہارا مزاج ہے، تمہارا شوق ہے، تمہاری خواہش دنیاوی زندگی ہے، یہ بڑا اچھا لگتا ہے بندے کو، ٹھاٹ باٹ بڑا پسند کرتا ہے، وہ شہرتوں کو بڑا ذوق رکھتا ہے، وہ آنے جانے کا بڑا اس کا خیال ہوتا ہے، میں بہت سارے لوگوں میں جانا جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ مجھے پہچانیں، میرا تذکرہ ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش بخت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، وہ فلانا جا رہا ہے، وہ فلانا جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، خوش نصیب ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جو زیادہ معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، آج کے لفظوں میں زیادہ فیمس نہیں ہے، لوگوں کو بڑا شوق ہے۔ اسی طرح مال کا بڑا شوق ہے، پیسوں کا بڑا شوق ہے، بہت ترجیح ہے کہ کسی طریقے سے مال جمع ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے مال کی کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ حصول مال کے ذرائع میں لوگ احتیاط ہی نہیں کریں گے، بس جہاں سے آ رہے جائیں۔ میرے بھائیوں، اچھے طور پر اس بات پر غور کیجئے گا کہ مال برا نہیں، تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، طیب ہو، اور خرچ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو، یعنی صرف کمایا ہی اللہ کی رضا کے مطابق نہ گیا ہو، بس اس کا جو بعد میں خرچ ہے وہ بھی محض رضا الہی کے لیے ہو۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے گا
اس پر غور فرمائیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ بہت زیادہ مال جہاں آ گیا ہے نا، وہ ساتھ مسائل بھی لایا ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے تو کسی نے ان سے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بڑی مال میں وسعت دے دی ہے، تو فرمانے لگے یار چھوڑ، کیا مال میں وسعت کی بات کرتا ہے، پہلے جو بھی پیار کرتا تھا مجھ سے کرتا تھا، اب جو بھی کرتا ہے میری جیب سے کرتا ہے۔ جب تک غریب تھے اتنی دیر تک جو بھی محبت کرتا تھا وہ ذات سے تو کرتا تھا۔ اب یہ معیار بن گیا ہے کہ اپنے اپنے لالچ کے لیے، اپنی اپنی طلب کے لیے، اپنی اپنے ضرورت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس زمانہ نور میں کچھ مال آیا تھا بحرین سے ایک بہت بڑی تعداد میں، اور مسجد نبوی شریف میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور بہت سارا مال آیا ہے تو آپ اس کو دیکھیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جب اسے دیکھا تو رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور مال آیا ہے، وسعت آئی ہے، اب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ تو رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی ساتھ آتا ہے، جہاں مال آتا ہے آزمائشیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ تو رو تو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ تک تو حالات اس طرح کے تھے کہ بہت زیادہ اسلام کے لیے وسعت نہیں تھی، لیکن اب مال آ رہا ہے، وسعت آ رہی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ لوگوں کے مابین آزمائش والا معاملہ نہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نوجوانوں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین کریں 1% بھی شوق نہیں ہے، نہ داد کا نہ امداد کا۔ باوضو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، بس دل کرتا ہے کہ کچھ سینے میں درد ہے وہ آگے منتقل ہو جائے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج لوگ بڑی دہائی دیتے ہیں نا مسائل کے حل کی، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے، کچھ انفرادی اور انوکھے انداز میں بھی سرکار نے کچھ چیزوں پر توجہ ہماری کرائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تم پر غربت کا ڈر ہی نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تمہارے پاس وسعت آ جائے گی مال کی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم اس مال سے محبت کرنے لگو گے۔ جو سینے میں طلب تڑپ اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جو طلب اور تڑپ قرآن مجید کے مطالعہ سے، فہم دین سے ہونی چاہیے، وہ ساری تمہاری تڑپ منتقل کسی اور طرف ہو جائے گی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم مال و دولت کی ہرس اور طلب کرنے لگو گے۔ مال کا کمانا یا آنا برا نہیں، اس سے دل لگا لینا برا ہے، اس کی ہرس کرنا برا ہے۔ تو یہ شہرتیں، یہ مال، یہ تعلقات، پھر یہ عہدے، پھر یہ اقتدار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار حکمرانی کی، لیکن اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا اقتدار والے چکر میں نہ پڑنا، ادھر نہ آنا، میں نے اس میں کوئی سکون نہیں دیکھا، یہ ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، یہ جواب دہی کا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ جتنے بھی دنیا کی ترجیح دینے کے ہمارے معاملات ہیں، آج کل صرف حکمران ہی سیاسی نہیں ہوتے، ہم سارے تھوڑے بہت سیاسی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی تھوڑی بہت سیاست کر رہا ہوتا ہے، خاندان میں، گھر میں، محلے میں، قبیلے میں، تھوڑا بہت اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ہم نے تیمارداری کس کی کرنی ہے، فاتحہ کس کی کہنی ہے، حال کس کا پوچھنا ہے، چلو مان جاؤ۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے میسج کس کو کرنا ہے حال چال پوچھنے کا، ہمیں پتہ ہوتا ہے دعائیں کس کو لکھ بھیجنی ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کہیں نہ کہیں ہم سارے ہی
کسی سیاست کا شکار ہوتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لینا اپنے تیزیاں دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب نظر رحمت فرماتے ہیں۔ بہت تیزی دکھانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تو مالک پھر ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں۔ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو۔ کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے۔ یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں؟ اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں گر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے۔ آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نا بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی۔ کیا کی داسی انہوں مونج دی منجی جی پٹھے دے بان دی۔ شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے، تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو، مننا نہیں چاہیے۔ میں چونکہ ہے وہاں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی، تو موٹی ہوتی تھی۔ اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے، لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے۔ کوئی یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا؟ تو نشان پڑ جاتے۔ کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے بیڈ ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رو پڑے، یہ بخاری مسلم میں، رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں کہ دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا۔ قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں، حضور آپ یہ تکلیف، چارپائی کے نشان
تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے، تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جب محفلوں میں، جب جبوں کبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے؟ وہاں شوق آخرت ہے؟ وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی کہ ہمیں اپنی آخرت، میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا۔ 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی پر انہوں نے سینے سے نہیں لگائی، آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی۔ 50,000 ہزار دینار آنے، بانٹ دیے سارے۔ کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے۔ یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے، اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے۔ وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار۔ وہاں وقت کون گزارتے ہیں؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا، عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، تو لہٰذا محبوب نہیں گئے۔ حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا، جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہوں؟ توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے۔ میں نے زندگی میں ایسے نوجوان دیکھے جو بڑے ہی باصلاحیت، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنا خاندان نہیں، اپنا علاقہ، اپنا ضلع، بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے کسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے۔ بڑے بڑے وسیع المشرب لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں عجیب سطحی سی سوچ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے بندہ تڑپ جائے، اور اتنا تڑپے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کا وضو ہو جائے،
اور پھر وہ سارا دن اس کا کلام سن کے، اس کی نعت سن کے، اس کی بات سن کے تڑپتا رہے، یہ تو خربوں اربوں کا آدمی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ جب کہتا ہے نا میں نے 50,000 لینا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو صحیح، تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو اپنا منصب تو سمجھیے، تو نے کیا کیا ہے، کہاں رک گیا تو؟ تیرا یہ سٹیٹس نہیں بھائی، یہ تیرا معیار نہیں۔ بڑی بات، بڑی سوچ، آخرت کے لیے عمل کرنا، وسعت قلبی، وسیع المشرب ہونا، وسیع الظرف ہونا۔ نوجوانوں نکل آؤ سطحی سوچوں سے باہر۔ اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔ اتنی بڑی تیرے لیے سلطنت ہے کہ اسلام تیرا دیش ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ جو مصطفی ہیں ان کے لیے تو پورا اسلام ان کا دیش ہے۔ تو میرے عزیز، ترجیح آخرت کو، مزاج آخرت کی نیکی کا، کچھ نہ کچھ آخرت کے گلے میں نیکیاں ضرور ڈالو، کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع ضرور کرو۔ ہم سارا وقت بیت گیا ہمارا دنیا اکٹھی کرتے، لوگوں کو راضی کرتے، سچ بچانا لوگ راضی ہوئے۔ آپ 99 دفعہ کسی کے ساتھ نیکی کریں، ایک دفعہ معذرت کر کے تو دیکھیں۔ 99 دفعہ آپ نے نیکی کی ہے، 99 دفعہ۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اب تو میں یہ کچھ مسائل ہیں، جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے بھی بعض جگہ نہیں جاتا۔ دوستوں کو دقت ہوتی ہے، مجھے تو دوست بچا کے لے جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کو دھکے لگتے ہیں، کوئی نیچے گر جاتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے لوگوں، تو کئی دفعہ دل اس لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار تیری وجہ سے کتنے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، لہذا تو ہی باز آ جا۔ تو کچھ جگہوں سے اس لیے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 11 دفعہ ٹائم دیا اور 12ویں دفعہ معذرت کی تو نہ کیا، تسی بڑے بندے ہو گئے، نہیں 11 دفعہ گئے ہیں، تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ بندے نہیں راضی ہوتے، بہتر یہ ہے کہ رب رسول کو راضی کیا جائے، اللہ رسول کی رضا کو ترجیح دی جائے۔ آپ کیسے راضی کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا آپ پہلے آتے تھے، اب تو ماحول اور ہو گیا۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگی میں ترجیح آخرت کو بنائیں، اپنی آخرت کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کریں۔ اپنے نام کہاں گئے وہ لوگ جو کسی کی بیٹی کی شادی کراتے تھے، لیکن جس کی بیٹی کی شادی کرا رہے تھے اسے بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کا خرچہ کس نے دیا ہے۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، پر اجتماعی شادیاں سنی ہوئی نا آپ نے، 50 اجتماعی شادیاں، فلانا بھی اس میں مہمان خصوصی ہے، فلانا بھی، یعنی دولہا بیچارہ آج بھی مہمان خصوصی نہیں، اس کو کونے میں بٹھایا ہوا ہے، انٹرویو کسی اور کا چل رہا ہے، تصویریں کسی اور کی۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شادی کرانی ہے تو آپ ان کو دے دیں، جو دینا ہے وہ کر لیں گے خود سے۔ یہ کسی کے بیٹے کی تصویریں چڑھانا اور کہنا یہ وہ مسکین ہے جن کی شادیاں ہم کرا رہے ہیں، آپ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو یوں بٹھائیں گے کہ یہ شادیاں ہیں جو زکوٰۃ فنڈ سے ہو رہی ہیں؟ خدا را آپ کریں۔ میں نے کہا پھر بھی میں نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے کام کریں، آپ وہ کام کریں جس سے کہ آخرت کا کچھ نفع ہو۔ بس ساری کل مول زندگی تصویریں نہیں ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام کرنے والے۔ ترجیح جب آخرت ہوتی ہے نا، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے خاتون حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کریم کی بارگاہ ایسی تھی کہ حضور سب کے لیے دعائیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضرت مولا علی کی آنکھیں خیبر والے دن تکلیف تھی تو محبوب نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضور شفائیں اللہ کے کرم سے، محبوب دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، اللہ شفا دے دیتا۔ تو اس خاتون نے بھی عرض کیا حضور میں مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے حبیب نے نا ایک انوکھی بات کی آج،
حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، کیا مطلب مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کی ترجیح شفا بھی نہیں، ترجیح آخرت ہے۔ اس خاتون نے ذرا ٹائم نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور کرم ہو جائے گا، آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خاتون عرض کر رہی ہیں حضور میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ترجیح آخرت ہے، آخرت کے معاملات کی بہتری کی بڑی ضرورت ہے۔ حضور مہربانی فرمائے کریں دعا۔ محبوب نے دعا کر دی اللہ جنت عطا فرما۔ اس نے عرض کی حضور میں چونکہ عورت ہوں، حیا کا غلبہ ہے، جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، دعا کرے میرا ستر قائم رہے۔ محبوب نے دعا کر دی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑا جسم سے جڑا رہتا، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، دیر تک۔ کوئی باہر سے آتا تو صحابہ فرماتے جنتی کی زیارت کرنی ہے، اس بوڑھی اماں کی زیارت کریں، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آخرت کو ترجیح بنائیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے پیر کامل کون ہوتا ہے؟ کامل استاد کون ہوتا ہے؟ کامیاب باپ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹھیں تو آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ لیکن اگر بندہ پیر صاحب کی گاڑی دیکھے اور کھو ہی جائے، یہ تو نیا ماڈل ہے، ابھی تو آنے میں 4 مہینے باقی ہیں، اور جناب یہ تو وہاں تو ہم گئے تھے تو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے، تو بھئی یہ دنیا داری تو ہم کئی جگہوں پہ دیکھ آئے ہیں، آپ کے پاس تو اللہ اللہ سیکھنے آئے۔ اور ولی کی علامت بھی حضور نے یہ بیان کی ہے کہ جسے دیکھو تو رب یاد آئے، اسے دیکھ کر تمہیں دنیا داری کا غلبہ نظر نہ آئے، تمہیں اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ تو شیخ کے پاس جانا ہے یا ایک بہترین استاذ کے پاس بیٹھنا ہے یا کامیاب والد کے پاس بیٹھنا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں تو آخرت کی فکر پیدا ہو، مصلے سے دلچسپی پیدا ہو، دعاؤں کا ذوق لگے، حلال حرام کی تمیز آئے، محنت کا جذبہ پیدا ہو، آگے بڑھنے کا شوق، طبیعت میں دامنگیر ہو۔ اپنی آخرت کی ترجیح کے لیے کوشش کریں۔ آخرت کے لیے کیا کیا جائے تو آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ میں اور آپ جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے کہ میں ڈیوٹی صحیح کرتا ہوں کہ غلط کر، سب ہمیں پتہ ہے۔ ہم باریکی سے جانتے ہیں کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں اس میں کتنا میرے لیے حلال ہے اور کتنا میرے لیے، چلو بھولے بن جانا، کسی وقت 8-10 علماء سے مسئلہ پوچھتا ہوں، شاید کوئی گنجائش نکل ہی آئے، کوئی گول مول باتیں کر کے فتویٰ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دل کو تسلی دینے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے یہ بھی خیال اچھا ہے، پر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میری آخرت کس چیز میں بہتر ہوگی اور میری آخرت کہاں بگڑے گی۔ علم ہمیں ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی، چلے بھولے بن جانا اور نام ماننا یہ بات الگ ہے، لیکن ان چیزوں سے ہم اچھی طرح سے 5 ٹائم نماز فرض ہے کہ اس کے لیے پہلے ایم اے کرنا پڑتا ہے پھر پتہ لگتا ہے فرض ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ ہے سب کو، سب کے علم میں یہ بات ہے نا کہ ماں باپ راضی ہوں تو رب راضی ہوتا ہے، کہ اس کے لیے پہلے ایم فل کرنا پڑتا ہے یہ سیکھنے کے لیے، یہ بچپن میں پتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری نعمت، سب کو پتہ ہے نا، غربا سے حسن سلوک کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے، کہ اس کے لیے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا پڑتا ہے، سب پتہ ہے۔ تو بھئی جو پتہ ہے اس پر عمل کریں، جس کا علم ہے اس کی طرف سفر کریں، آپ آگے بڑھیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں آخرت کی طرف اپنے قدم بڑھانے کی۔ ایک چھوٹی سی اپیل کر کے میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، بردبار ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، جلد بازی میں فیصلے کرنے چھوڑ دیں، رد عمل تیزی سے دینا چھوڑ دیں۔ آپ تھوڑا صبر کر کے تو دیکھیں، زندگی سکون والی ہو جائے۔ آپ تھوڑا رکیں، آپ تھوڑا ٹھہریں،
آپ ذرا اطمینان اپنی زندگی میں پیدا کریں, آپ چیزوں کو پورے تدبر سے غور کر کے قبول کریں, آپ یقین کریں مزہ آنے لگ جائے گا. آپ جو بڑا آپ پہ غصہ کرتا ہے نا, آپ ذرا جواب میں مسکرا کے دیکھیں. آپ ذہن بنائیں کہ میں نے یہ ہفتہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی, کوئی کچھ بھی کہے میں نے غصہ کیوں, اس لیے کہ میرا رب راضی ہو, میرا اللہ راضی ہو. میں نے نا چیزوں کو سمجھنا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, بڑی جلدی کسی سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑی جلدی کسی سے ناراض ہوتے ہیں, بڑی جلدی رد عمل دیتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, آخرت کی تیاری پر بھرپور وقت لگائیں اور کوشش کریں کہ دن میں جب رات گزرے تو تھوڑا سا حساب لگائیں کہ بھلا آج سارا دن میں نے, لوگ حساب کرتے ہیں نا رات کو, دکاندار بھی کرتے ہیں حساب, 10 والے نوٹ لیدا, 100 والے, پھر ان کو ربڑ بھی چڑھاتے ہیں, گن کے رکھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک حساب یہ بھی کریں کہ آج سارا دن گزر گیا ہے, میری آخرت کے لیے بھی کچھ جمع ہوا ہے کہ نہیں. اچھا یہ سارے کہتے ہیں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں, پتہ نہیں کس وقت آ جائے. تو بھئی یہ تو جس کو پتہ ہو, افسر کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے, وہ ہائی الرٹ رہتا ہے, ہر وقت تازہ دم رہتا ہے. تو موت تو اتنی بڑی حقیقت ہے, کسی وقت بھی آ جائے. تو اس کے لیے ہر وقت اور بھرپور تیاری کر کے رکھیں, اور بردباری سے, صبر سے, تحمل سے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے.